پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں کے کردار پر اور ان کے طرز سیاست پر کہ ایسے وقت میں کہ جب قوم ایک بڑے سانحے کے دوران گزر رہی ہے تو ایسے وقت پر کیا ان لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی پر ایسے الفاظ کا چناؤ رکھنا چاہیے جو حکومت مخالف ہو، ریاست مخالف ہو؟ رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سانحہ مچ کے بعد پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اظہار یکجہتی کیا وہاں پر جا کر یا سیاست کی؟ یاسر، آج میں اتنے خوفناک انکشافات سامنے لا رہا ہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ پوری قوم کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا ضروری تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف اداروں کی رپورٹس ہیں۔ یہ میری اور آپ کی گفتگو نہیں ہے، یہ مختلف اہم ترین اداروں کی رپورٹ ہے۔ ایک روز پہلے بنوں میں ایک جلسہ ہوا ہے، اس جلسے میں کتنی دفعہ مچ کے مظلوموں کے لیے بات کی گئی، اس جلسے میں کتنی دفعہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا، بلکہ اس جلسے کے اندر آپ کو پتہ ہے کل ایک خوفناک نعرہ لگا، اور اس خوفناک نعرہ کو کیا تھا؟ ایک اوپر کابل نیچے پشاور، یہ نعرہ لگا۔ وہاں پر افغانستان کے جھنڈے لائے گئے، وہاں پہ افغان طالبان، اور وہاں پر ان لوگوں کے نعرے لگائے گئے ساتھ میں جو ہم نہیں دکھا سکتے، جو اینٹی پاکستان ہیں۔ تو وہ جلسہ کس کا تھا؟ پی ڈی ایم کا، جو آج جن کی قیادت وہاں جا کر بڑی کہہ رہی ہے، آج بڑے اظہار ہمدردی کر رہی ہے۔ تو کہ کل کے جلسے میں یہ اظہار ہمدردی نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا کل کے جلسے میں 5 منٹ کے لیے ان کے لیے خاموشی نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا کل کے جلسے میں ان دہشت گردوں کے خلاف بات نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا کس کو نہیں پتا کہ افغانستان سے یہ دہشت گرد آئے تھے؟ ثبوت مل چکے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، ان کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ پھر آپ اس کا جھنڈا، پھر اس کا نعرہ۔ جناب، یہ باقاعدہ پلاننگ ہوئی ہے کہ مچ کے بعد اس جلسے میں یہ سب کچھ کیا جائے گا، یہ رپورٹڈ ہیں چیزیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو اچانک سے جو بنوں نہیں پہنچ سکے، یا سر جو بنوں کے جلسے میں نہیں پہنچ سکے، جو کہیں نہیں پہنچ سکے، وہ فوری طور پر پہنچ گئے۔ کراچی میں 12-13 جگہ پر دھرنا دیا ہوا، وزیر اعلیٰ سندھ گئے ہیں وہاں پہ، بلاول بھٹو گئے ہیں وہاں پہ، سارے اٹھے ہیں، مریم صاحبہ اٹھی ہیں، آگے وہاں پر خطاب شروع کر دیا۔ یہ ایک خوفناک سازش ہے، اور یہ سازش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان قوتوں کو فائدہ پہنچایا جائے جو قوتیں پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ دیکھو، بنوں کا جلسہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے نہیں تھا۔ وہاں پر بات کیا ہوئی؟ وہاں پر کس کا پرچم لہرایا گیا؟ وہاں پر کس ملک کس کا ساتھ کیا گیا؟ اوپر کابل، نیچے پشاور۔ یہ کس نے نعرہ لگایا؟ کس کی اس وقت تقریر ہو رہی تھی؟ اور اس کے بعد آج وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، بیٹھے نا اس سردی کی رات میں، مزہ تو تب آتا ہے، یہ جتنے اپوزیشن لیڈر گئے ہیں نا، ٹھنڈی رات میں بیٹھے، پہلے دن انہیں پتا نہیں تھا، دوسرے دن انہیں پتا نہیں تھا، تیسرے دن انہیں علم نہیں تھا، چوتھے دن انہیں علم نہیں تھا۔ آخرکار بنوں کے جلسے کے بعد جہاں پہ سب کچھ کیا گیا، اس کے بعد یہ کیوں کیا گیا؟ ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک پلاننگ کا حصہ ہے، اور پلاننگ یہ ہے کہ اس آگ کو بجھنے نہ دیا جائے۔ یہ جو فرقہ واریت کی آگ ہے، جو اداروں کے خلاف نفرت کی آگ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ٹارگٹ عمران خان نہیں ہے، ٹارگٹ پاکستان ہے، اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے پی ڈی ایم میں موجود کچھ جماعتیں اپنا رول ادا کریں۔ اور آج بھی اسی میں سے کچھ لوگ وہاں گئے۔ مجھے ایک بات بتائیں، پی ڈی ایم میں موجود یاسر صاحب 3 بڑی جماعتیں کدھر سے تعلق رکھتی ہیں؟ بلوچستان سے رکھتی ہیں نا؟ تو ان میں سے کتنے لیڈر گئے ہیں 3-4 دن میں اس سے پہلے؟ رانا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو اس وقت لیڈ کون کر رہا ہے؟ مولانا یا آصف زرداری؟ نہ مولانا نہ آصف زرداری، پی ڈی ایم کو لیڈ کوئی اور کر رہا ہے۔ کون؟ جنہوں نے نعرے لگوائے۔ وہ کون؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، پی ڈی ایم کو اس وقت لیڈ وہ کر رہے ہیں جو پاکستان کی خیر نہیں چاہتے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری پاکستان کے خلاف ہو، لیکن وہ مولانا کے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح کھیل رہے ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ بلاول بھٹو کی آج تقریر کوئی ایسی تقریر نہیں تھی جسے ہم سمجھے کہ بہت زیادہ متنازع تھی، لیکن مریم نے آج تقریر وہاں پہ کیا کی؟ کل اس جلسے میں جو تقریریں ہوئی وہ کس نے کی؟ اس تقریروں پر ابھی تک، آج کے وقت تک، اس وقت تک کوئی رد عمل کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں پی ڈی ایم کے اندر سے رد عمل آیا؟ کیوں نہیں پی ڈی ایم کے اندر سے کہا گیا کہ یہ ایسی چیزیں نہیں تھی؟ یا سر اس سے نظر آتا ہے کہ پیچھے فنڈنگ کسی اور کی ہے، پیچھے کوئی اور ہے، سب کچھ کوئی اور کرتا ہے۔ جس طرح کراچی کے اندر بھی ایک بات ہوتی ہے، جس طرح آپ کو پتہ نا 2 جلسے اور تھے، ان میں کیا گفتگو ہوئی تھی، کس نے کیا گفتگو کی تھی؟ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے نا کہ بلوچستان کے اندر ایک تقریر ہوئی تھی، ہم آزاد بلوچستان چاہتے ہیں، جی، تو وہ پی ڈی ایم کے اندر سے ہوئی تھی۔
وہ کوئی محمد بلال چنے والا تو نہیں کر کے گیا تھا. رانا صاحب پی ڈی ایم آئندہ کے لیے حکومت کے خلاف کیا حکمت عملی بنا رہی؟ میرا خیال دیکھیں پی ڈی ایم میری جو اطلاع ہے پی ڈی ایم اب جائے گی کسی اور طرف. پی ڈی ایم آج کے بعد حکومت کے خلاف جو تحریک چلائے گی اس میں تمام چیزیں شامل ہوں گی. مہنگائی، بے روزگاری، ساتھ ساتھ صوبائی عصبیت، اس کو بھی رنگ دیا جائے گا. سواد لسانی جو چیزیں ہیں اس کو بھی رنگ دیا جائے گا. اور چاروں صوبوں سے آپ یہ دیکھیے کہ صوبائی عصبیت تو ایک ایک پارٹی کے حصے میں آ جائے گا، اس میں سب کو کیسے فائدہ ہوگا؟ سب میں فائدہ. دیکھیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو. جب پاکستان کو نقصان کی بات آئے گی تو کئی لوگ اس چیز سے کہ پاکستان کا نقصان نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے ان کی اس نقصان سے حکومت کس طرح جاتی ہے، تو وہ اس کے فائدے میں آ کے اپنا رول ادا کریں گے. یعنی آنے والے دنوں میں آپ کو صوبائی عصبیت بھی دکھائی دے رہی ہے، آپ کو تشدد بھی دکھائی دے رہا ہے، شدت پسندی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ حکمت عملی ہے پی ڈی ایم کی. یا سر ایک چیز اور بڑی کلیئر ہے، ایک سوال تو اٹھتا ہے نا، اب میرا یہ سوال اٹھتا ہے اداروں سے بھی، اور یہ ہر پاکستان کا سوال اٹھتا ہے پاکستان کے اہم اداروں سے بھی. یہ سوال اٹھتا ہے حکومت وقت سے بھی، خاص کر شیخ رشید صاحب سے، جنہوں نے کہا تھا کہ اب جو اداروں کے خلاف یا پاکستان کے خلاف بات کرے گا اس کو معافی نہیں کریں گے. تو کل کے بنوں کے جلسے میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد کوئی ایف آئی آر ہوئی پاکستان کے اندر؟ افغانستان کے پرچم لہرانے والوں کے خلاف کوئی بات ہوئی؟ وہاں پہ نعرے لگانے والوں کے خلاف کوئی بات ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر آپ ملزم کو بالکل کلیئر لوگوں کو دے رہے ہیں کہ لوگوں کے حال رب بخوبی جانتا ہے. اگر سارے یکجہتی کے لیے پہنچے ہیں اور پاکستان کی سالمیت ہی آپ کے دل میں امید کی طرز پہ شامل ہے تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اگر بغض، کینہ اور ذاتی مفاد شامل ہیں تو یہ عوام آپ سے ایک دن سوال کریں گے، آج نہیں تو بروز محشر.